دوستو مورخین کا بیان ہے کہ برادران یوسف جب اپنے بے مثال اور بے نظیر بھائی کو کنویں میں ڈال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر غم سنانے کے لیے چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ اگرچہ ان کو قدرتی طور پر تسلی حاصل کرنے کا موقع ملتا رہا، لیکن پھر بھی تھے تو شدید ترین قید میں۔ تاریک کنواں اور اس کی پرہیبت فضا اور اس پر زہریلے جانوروں کی للچائی نظروں کی فراوانی اور اپنے مصائب و آلام اور اس پر والد بزرگوار سے جدائی کا صدمہ، یہ سب باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت تکلیف دے رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، یوسف کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، خدا کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا خیال ہے، کنویں سے نکلنا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ تو ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے خدا کی مرضی پر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دعا کی تعلیم دی، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا تھا کہ خداوند عالم نے قید تاریخ سے رہائی دے دی اور آگے چل کر قید مراد یعنی کہ زلیخا کے مکر سے بچا دیا اور مصر کی بادشاہت عطا فرما دی۔ دوستو طبری اور روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں گزاری ہی تھی کہ قدرت نے رہائی کا بندوبست کر دیا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک قافلہ مدینہ سے مصر جانے کے لیے روانہ ہوا، جس کا سردار مالک بن زار خزائی تھا۔ قافلہ چلتے چلتے بھٹک گیا اور اس طرح گمشدہ ہوا کہ صحیح راستے پر لگ ہی نہ سکا۔ آخرکار اس مقام پر پہنچا جس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں قید تھے۔ مالک بن زار نے جو ہی کنواں دیکھا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس یہیں ٹھہر جاؤ، کیونکہ اس مقام پر کنواں ہے اور ہمیں پانی کی تکلیف نہ ہوگی۔ چنانچہ قافلہ ٹھہر گیا۔ یہ تھکا ہوا قافلہ رات بھر اسی زمین پر قیام پذیر رہا۔ صبح ہوتے ہی سامان سفر باندھا اور روانگی کا ارادہ کیا۔ چلنے سے پہلے مالک بن زار اپنے ایک غلام کو لے کر کنویں پر گیا تاکہ راستے کے لیے پانی ساتھ لے جائے۔ مالک بن زار نے جو ہی پانی میں ڈول ڈالا، باشارہ جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں آ بیٹھے۔ ڈول کا وزن جو بڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ لگا دیا اور وہ اوپر آیا۔ جب ان لوگوں کی نگاہ پڑی تو لوگ چلا اٹھے اور مارے خوشی کے پھولے نہ سمائے، کہنے لگے، ہم کو بڑی نعمت مل گئی، خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا حسین بچہ دے دیا جس کی مثال کائنات عالم میں نہیں ہے۔ پھر آپس میں فیصلہ کیا کہ اس بچے کو سامان میں چھپا دینا چاہیے تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا کر ہمراہ لے جانے کا پروگرام مرتب کر لیا، اور اب انہیں سامان کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ جوان بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک شخص کو کنویں کے قریب پہرے پر بٹھا دیا تھا تاکہ وہ اس مقام پر آنے جانے والوں سے مطلع کرے اور اس کنویں کے ارد گرد جو بھی آئے جائے اس کی نقل و حرکت کی اطلاع دے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ رات میں پہنچ کر صبح کو روانہ ہونے لگا اور اسے پانی کے ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے تو اس نے فوراً جا کر برادران یوسف کو بتایا کہ اس طرح قافلہ آیا تھا اور اس صورت سے یوسف علیہ السلام نکل آئے ہیں اور انہیں وہ اپنے ساتھ لے جانے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی برادران یوسف دوڑے ہوئے موقع پر پہنچ گئے اور جا کر ان سے کہا کہ اسے کہاں لیے جا رہے ہو؟ یہ تو ہمارا غلام ہے اور ہم سے بھاگ کر چھپ گیا تھا اور یہ ہمیں آج نظر آیا ہے، ہم اسے کسی صورت سے تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔
مالک بن زار نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ نہیں سکتے کہ ایسا خوش منظر بچہ کسی کا غلام ہو، لیکن تم کہتے ہو تو محض اس لیے کہ یہ بچہ تمہارے کہنے کی رد نہیں کرتا مان لیتے ہیں کہ یہ غلام ہے۔ اچھا بتاؤ اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ بھاگ کر ہم سے چلا گیا تھا اس لیے ہم اس جرم کی وجہ سے اب اسے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے۔ اگر تم خریدتے ہو تو خرید لو، ورنہ مجبوری کے تحت ہمیں اس کو ساتھ لے جانا پڑے گا۔ مالک بن زار نے کہا بتاؤ اس کے کیا دام لیتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ جو مناسب سمجھو دے دو، تم مسافر ہو، ہم تم سے قیمت میں جھگڑا نہ کریں گے۔ چنانچہ 20 درہم میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مالک کے حوالہ کیا اور 20 درہم لے کر آپس میں بانٹ لیے۔ اس کے بعد مالک نے کہا کہ اس کا بی نامہ بھی لکھا جانا چاہیے تاکہ کبھی کوئی جھگڑا نہ ہو اور ہم پر اغوا کا الزام نہ ہو۔ ان لوگوں نے بی نامہ لکھنے کو تسلیم کر لیا اور شمعون نے بی نامہ لکھ دیا۔ جہاں اور باتیں تحریر کی تھی، ایک بات یہ بھی لکھی کہ جب تک مصر نہ پہنچے یوسف علیہ السلام کو گرفتار رکھا جائے۔ یہ شرط شاید اس لیے لگائی گئی ہوگی کہ کہیں یوسف علیہ السلام بھاگ کر باپ کے پاس نہ چلے جائیں۔ الغرض مالک بن زار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معاہدہ بی کے مطابق زنجیروں سے باندھ دیا اور روانگی سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے مالک سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں ان حضرات سے رخصت ہو لوں۔ مالک نے کہا کہ جب ان کو تم سے کوئی انس و محبت نہیں ہے تو تم کیوں ان پر جان دیتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ مالک نے اجازت دی، زنجیر سنبھالے ہوئے بھائیوں کے پاس گئے اور سب سے مل کر روئے اور واپس جا کر قافلہ میں شامل ہو گئے۔